اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں بیٹا؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اچھا بیٹا، سوشل سائیکالوجی کو ہم پڑھ رہے ہیں. سوشل سائیکالوجی میں آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ایک بہت ہی اہم ہے. وہ بہت زیادہ کامن پریکٹس ہے جو ہم سب کرتے ہیں، جو ہم سب کے مائنڈ میں آ جاتا ہے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے ویسے، لیکن پھر بھی جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ جناب میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. مطلب کہ جو میں ہے ہماری، کہ ہم نے خود کو سب سے اچھا سمجھنا ہوتا ہے اور دوسروں کو جو ہے ہم کمتر سمجھتے ہیں. تو یہ ایک نیچر ہے جو ہر انسان کے اندر جو ہے وہ تھوڑی بہت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ سپیریئر بنیں اور لوگ جو ہیں وہ ہمارے جو ہے انڈر کام کریں یا وہ انفیریئر ہوں، ہم جو ہے وہ سپیریئر ہوں. تو بس اسی وجہ سے ہم کچھ نیگیٹو فیلنگز بھی لے کر آتے ہیں دوسرے لوگوں کے حوالے سے. وہ نیگیٹو فیلنگ جو ہے وہ ہمیں پھر ان لوگوں کے بارے میں جج کرنے ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے یا ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر کہ کس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی جانب، جس میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کچھ ٹاپکس جن میں ہے اسٹیریوٹائپنگ ہے، پریجوڈس ہے اور ڈسکریمنیشن ہے. اسٹیریوٹائپنگ، پریجوڈس اور ڈسکریمنیشن، تو یہ تین اہم اس میں ٹاپکس ہیں جن کو آج ہم تھوڑا بہت اس کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تینوں ڈسکریمنیشن، پریجوڈس اور اسٹیریوٹائپنگ جو ہے یہ آپس میں بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں اور بہت زیادہ کامن ہیں. ہر طرح کی سوسائٹی میں، ہر طرح کے لوگوں کے اندر جو ہے یہ پائے جاتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اسٹیریوٹائپنگ سے. اسٹیریوٹائپنگ کیا ہے؟ دیکھیں جی، tendency to attribute personality characteristics to people on the basis on their external appearance or their social group membership is known as stereotyping. ٹھیک ہے جی، کہ ہم کسی شخص کی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے یا کسی شخص کی جو ہے وہ ظاہری شکل و صورت کے حساب سے جو ہے اس کے ساتھ کوئی بھی پرسنالٹی کریکٹر جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں. وہ بھلے صحیح ہو یا غلط ہو، اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو یا تو ہم اس کی ظاہری شکل و صورت کو دے کے کوئی نہ کوئی کریکٹر یا کوئی نہ کوئی پرسنالٹی کریکٹر اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، یا اس کے سوشل گروپ ممبرشپ. اب سوشل گروپ ممبرشپ سے مراد کیا ہے؟ سوشل کہتے ہیں سماجی کو، گروہ کو کہتے ہیں، ممبرشپ سے مراد ہے کہ حصہ. یا پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اچھا یہ لڑکا ہے یا یہ لڑکی ہے، اچھا تو یہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھرتی ہے جو آوارہ ہیں، یا یہ ایسے لوگوں کے ساتھ گھوم رہا ہے جو کہ جو ہے وہ الکوہل کنزیوم کرتے ہیں یا یوز کرتے ہیں. تو ہم ان کے بارے میں ایسے رائے قائم کر دیں گے. اب یہ 100% صحیح نہیں ہو سکتی. کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہماری اپنی رائے ہے، دیکھیں وہ اگلے بندے کی پرسنالٹی کو دیکھنے کے بعد ہمارے اپنے مائنڈ میں یہ چیز کام کی ہے نا، تو یہ ضروری نہیں ہے 100% کہ جو ہمارا مائنڈ نے جو چیز سوچی ہے وہ 100% ایز اٹ از ہی ہو. کہ اگر ہمیں وہ لگ رہا ہے اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس سے ہمیں فرض کریں کہ وہ شریف لگ رہا ہے، تو اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے 100% کے جناب صاحب وہ شریف ہی ہوگا، یا اگر ہمیں وہ شیطان لگ رہا ہے تو وہ شیطان ہی ہوگا. تو اس چیز کو جو ہے یہ دیکھیں ہم 100% جو ہے اس کو نہیں کہہ سکتے. پھر جہاں تک بات ہے سوشل گروپ ممبرشپ کی، تو بیٹا سوشل گروپ ممبرشپ میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جناب اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہوگا. تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے کہ جو ہے وہ شرارتی لوگوں کے پاس ہے، تو یہ خود بھی جو ہے یہ شرارتی ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیریوٹائپنگ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی شخص کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر جو ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے قائم کر لینا. وہ رائے جو ہے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، وہ رائے جو ہے وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ جو رائے قائم کرتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر یا اس کے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر کے جن میں وہ رہتا اور کھیلتا کودتا ہے، یہ سب کی سب کیا کہلائے گی؟ یہ بیٹا کہلائے گی اسٹیریو ٹائپنگ. اوکے ہوگی بات.
مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ فرض کریں جس طرح سے میں یہ کہوں کہ اگر کوئی شخص سوٹ بوٹ پہن کے آ گیا, ٹائی شائی لگائی ہوئی ہے, تو میں کہوں گا جناب یہ پڑھا لکھا انسان ہے, یہ کوئی پروفیسر ہے یا جو بھی ہے. تو اگر کوئی شخص جناب صاحب بالکل ہی سادہ سی ڈریسنگ کر کے آ گیا ہے, تہمت اس نے باندھی ہوئی ہے جناب صاحب, سادہ سا کھلا جوتا اس نے پہنا, تو ہو سکتا ہے میں یہ کہہ دوں کہ یہ کوئی دیہات سے اٹھ کے ہے. تو یہ جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب پینڈو ہو گئے یا دیہاتی ہو گئے یا شہری بابو ہو گئے, ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ یہی بیٹا آپ کی جو ہے اسٹیریوٹائپنگ کہلاتی ہیں کہ ہم نے ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر ان کے بارے میں ایک رائے جو ہے وہ قائم کر لی ہے. تو وہ رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے, موسٹلی لوگوں کی صحیح بھی ہوتی ہے اور کچھ کی غلط بھی ہو جاتی ہے کہ وہ رائے جو آپ دوسروں کے بارے میں قائم کر رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس جیسا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو رائے قائم کی ہو وہ بالکل بھی ویسا نہ ہو. تو یہ جو اسٹیریوٹائپنگ ہے اس کو کہتے ہیں. So stereotyping is closely related to prejudice, negative feeling we have about peoples. تو یہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اسٹیریوٹائپنگ؟ اسٹیریوٹائپنگ بیٹا جڑی ہوئی ہے پریجوڈس کے ساتھ. پریجوڈس یا پھر نیگیٹو فیلنگس کے ساتھ وہ نیگیٹو فیلنگ جو ہم لوگوں کے بارے میں رکھتے ہیں. بیکاز آف دیئر اپیرنس, جسٹ بیکاز آف ان کے اپیرنس کی, ان کی ظاہری شکل صورت کے حساب سے جو نیگیٹو فیلنگز ان کے ساتھ ہم رکھتے ہیں, یا پھر گروپ ممبرشپ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس کا جو گروپ ممبرشپ ہے وہ اچھا نہیں ہے, یا اس حساب سے جو نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اسٹیریوٹائپنگ. اینڈ ڈسکریمنیشن بیہیویئرز ٹوورڈ دا ادر بیسڈ آن دا پریجوڈس. اچھا بیٹا اس سے دیکھیں یہ بڑا ایک سیریس جو ہے وہ ایشو ہے. اس میں نہ صرف ہم لوگوں کو ان کی ظاہری شکل و صورت کے حساب سے جو ہے وہ جج کرتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کو جج کرتے ہیں کہ جناب وہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے, بلکہ اس حساب سے پھر ہمارا جو ان کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بھی بالکل اسی حساب سے ہوتا ہے کہ جو ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں یا بات کرتے ہیں, تو وہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے بالکل نا. مطلب کہ آپ نے خود سے ہی ان کے بارے میں کوئی چیز سوچ لی کہ اچھا ٹھیک ہے جی یہ پروفیسر ہوگا, یہ ڈاکٹر ہوگا, یہ انجینئر ہوگا, یہ ٹیکنالوجسٹ ہوں گے, تو اس طرح نہیں, یہ غلط ہے. دیکھیں اسٹیریوٹائپنگ از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو پریجوڈس. پریجوڈس کے ساتھ یہ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے نیگیٹو فیلنگس کے ساتھ, جو ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں اپنے مائنڈ کے اندر ہم نے جو دوسرے لوگوں کے بارے میں جو بات بٹھا دی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں. تو اس میں دیکھیں سوشل گروپ ممبرشپ اور ڈسکریمنیشن کے دیکھیں اس کا کوئی پرانا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ڈسکریمنیشن کس کو کہتے ہیں کہ تفریق کو, بلا تفریق جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور بیہیویئرس ٹورڈز ادرس بیسڈ آن دا پریجوڈس. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے جی, پریجوڈس ہے, اپنا اسٹیریوٹائپنگ ہے. اسٹیریوٹائپنگ کیا ہے جی, شکل و صورت دیکھی, ظاہری بات ہے اگر فرض کریں جناب صاحب کوئی اس نے داڑھی شاڑی رکھی ہوئی ہے اور شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, تو اس کو لوگ زیادہ تر مولانا صاحب کہنا شروع کر دیں گے, کوئی حافظ صاحب کہنا شروع کر دے گا, کوئی کچھ. مقصد کہ انہوں نے صرف وہ ظاہری شکل و صورت دیکھ کر ہی اس کو خود سے ہی کوئی نہ کوئی نیم جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کر دیا. تو اس کو ہم پھر بیٹا کہیں گے اسٹیریوٹائپنگ. کہ اگر آپ کسی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر اس کے بارے میں جو آپ کا رائے قائم کرتے ہیں وہ کہلاتی ہے اسٹیریوٹائپنگ. اوکے ہو گئی. چلیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں اپنے جو مین ٹاپک ہے اس کی جانب. اس میں ہے جی پریجوڈس ہے. پریجوڈس کیا ہے؟ نیگیٹو فیلنگ دیٹ وی ہیو اباؤٹ دا پیپلز بیکاز آف دیئر اپیرنس اور گروپ ممبرشپ. تو ان کی ظاہری شکل و صورت کے حساب سے یا ان کے گروپ ممبرشپ کے حساب سے جو نیگیٹو فیلنگز ہم لوگوں کے بارے میں لے کے آتے ہیں تو وہ بیٹا کہلائے گی پریجوڈس. ٹھیک ہو گیا. اسٹیریوٹائپنگ کیا تھی؟ اسٹیریوٹائپنگ یہ تھی کہ ظاہری شکل و صورت دیکھنے کے بعد ہم نے خود سے ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لی اور خود سے ہی جناب صاحب اس کو جو ہے اگلے بندے کو بتائے بغیر جو ہے ہم چلے گئے. تو یہ ہے وہ اسٹیریوٹائپنگ وہ ہے. جبکہ پریجوڈس کیا ہے؟ اس میں ایک تفریق رکھنا, مطلب کہ ایک انفیریٹی اور سپیریٹی کمپلیکس کے اندر جانا. تو یہ کیا رہتا ہے پریجوڈس. دیکھیں پریجوڈس نیگیٹو فیلنگز دیٹ وی ہیو اباؤٹ پیپل بیکاز آف دیئر اپیرنس اور گروپ ممبرشپ. تو
دوسرے لوگوں کی اپیرنس یا ان کے گروپ ممبرشپ کی وجہ سے جو ہم جو کرتے ہیں اس کے اندر جو فرق رکھتے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا، وہ کہلائے گا پریجوڈس. اس میں دیکھیں ڈسکریمنیشن کیا ہوتی ہے. اب اگلی ڈیفینیشن ہم نے ڈسکریمنیشن کی پڑھنی ہے. یہ میرے خیال سے بیٹا آپ کو پہلے بھی پتہ ہوگی. ڈسکریمنیٹ کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، ٹھیک ہے نا، ڈیفرینشیٹ کرنا. سو ڈسکریمنیشن بیہیویئر ٹورڈ دا ادر از بیسڈ آن دا پریجوڈس. تو ظاہری بات ہے یہ بھی اس میں دیکھیے کہ جو ڈسکریمنیشن ہے، ڈسکریمنیشن بیہیویئر ٹورڈ دا ادر از بیسڈ آن دا پریجوڈس. تو وہ کس کے اوپر بیس کرتا ہے؟ وہ پریجوڈس کے اوپر بیس کرتا ہے. پریجوڈس کیا ہے یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ابھی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بتایا. اس کے بعد بیٹا آ جاتی ہے سوشل آئیڈینٹی. سوشل آئیڈینٹی کیا ہے؟ وچ از آور سینس آف سیلف بیسڈ آن دا ایموشنز دیٹ وی ایکسپیرئنس ایز اے ریزلٹ آف آور گروپ ممبرشپ. ٹھیک ہے جی. تو اس کی وجہ سے دیکھیں جو سوشل آئیڈینٹی ہے وچ از دا سینس آف سیلف بیسڈ آن دا وچ از دا سینس آف سیلف. سوشل آئیڈینٹی سے کیا مراد ہے کہ خود کی جو ہے جو سینس ہونا، جو کس کے اوپر بنیاد کرتی ہے؟ بیسڈ آن دا ایموشنز، جو کہ جذبات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. دیٹ وی ایکسپیرئنس ایز اے ریزلٹ آف آور گروپ ایز اے ریزلٹ آف آور گروپ ممبرشپ. تو یہ اس میں دیکھیں کہ سوشل آئیڈینٹی سے مراد ہے کہ اس کی الگ پہچان، ہر کسی کی جو ہے الگ پہچان کو ہم سوشل آئیڈینٹی کہتے ہیں. پھر اس میں دیکھیں ریسزم بھی ہے، ایک اور ٹرم ہے. اور دوسری جو ہے اس میں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پریجوڈس ہے. تو پریجوڈس اور ریسزم جو ہے ان کا تھوڑا سا آپ فرق کو دیکھ لیں. دیکھیں جو پریجوڈس ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں پری کنسیوڈ اوپینین آف اندر پرسن، مطلب کہ کسی بھی شخص کے بارے میں پہلے سے موجود ہی انفارمیشن، ٹھیک ہے نا. پری کنسیوڈ اوپینین آف ٹیچر پرسن، ٹھیک ہے نا. پری کنسیوڈ اوپینین آف اندر پرسن ناٹ بیسڈ آن دا ریزن، مطلب کہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں ایک ایسی رائے قائم کر دینا جو کہ اس کا کوئی آپ کے پاس جو ہے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کہ اس کی ریزن نہیں ہے. تو یہ پریجوڈس کہلائے گا. پھر کیا ہے؟ کین بی پازیٹیو اور نیگیٹو. پریجوڈس جو ہے وہ آپ کا پازیٹیو بھی جا سکتا ہے اور آپ کا جو ہے وہ نیگیٹو بھی جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ سم بٹ ناٹ all racial in nature and have racist outcomes. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہے اس میں دیکھیں unlikely to impact the peoples as negatively as racism. تو وہ کہہ رہا ہے کہ unlikely to impact peoples as negatively as racism، کہ لوگوں کی ریسزم کی وجہ سے یا ان کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے بجائے اس کے کہ ان کی ہیلپ کر دی جائے تو ان سے ہی چیزیں جو ہے وہ لینا واپس جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ آپ کا پریجوڈس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیکھیں جو ریسزم ہے، ریسزم کیا ہے؟ بلیو دیٹ ریس از ایکویٹڈ ود پارٹیکولر ٹریٹ، کہ آپ کی جو ریس ہے وہ ایک خاص ٹریٹ کے ساتھ جو ہے یہ یقین کہ بلیو دیٹ ریس از ایکویٹڈ ود دا پارٹیکولر ٹریٹ، کہ کسی خاص ٹریٹ کو، بیٹا ٹریٹ سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ جو ظاہری شکل و صورت جو آپ کی خامیاں یا خوبیاں جو ہے وہ ہو گئی. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ بلیو دیٹ some races are superior to the others. اور یہ بھی خیال کرنا کہ جناب میں نے جو بنائی ہے نا وہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ، فرض کریں کافی بنائی ہے تو میں نے جو بنائی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے اور جو باقی نے بنائی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. تو اس طرح کی چیزیں believe that someone races are superior to the others، کہ ہماری اپنی جو ہیں وہ بہت لیٹ گئی تھی کل مطلب کہ جو لیکچر سے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج اس کو تھوڑا سا میں ٹائملی اپلوڈ کروں. دیکھیں اور کیا ہے؟ بلیو دیٹ سم کیسز آر سپیریئر ٹو دا ادر سم ریسز. اور یہ بھی یقین کرنا کہ کچھ جو ریسز ہیں یا کچھ جو نسلیں ہیں وہ دوسری نسلوں کے اوپر جو ہے وہ مطلب کہ وہ فرق نہیں رکھتی. ٹھیک ہے نا. ریزلٹس ان ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف دا پاور آن دا بیسس آف دا ریس. تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. اچھا بیٹا اب ہم ڈسکس کریں گے پریجوڈس کو اور کہ اس کے کاز کیا ہو سکتے ہیں، کون کون سی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے بارے میں ایک نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں دیکھیں ایفیکٹ آف پریجوڈس. دیکھیں یہ کیا ہے؟ میلز اینڈ فیمیل پریجوڈس، کہ جو میلز ہیں وہ اپنی الگ سے دنیا میں رہتے ہیں اور جو فیمیلز ہیں وہ اپنی الگ سے دنیا میں رہتی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں دیکھیں پریجوڈس اور ڈسکریمنیشن کیا ہے کہ جو دا افیکٹ آف پریجوڈس دیکھیں مسلمز آر پریجوڈس
مطلب کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر آپ پہلے بھی آ گئے ہیں تو اگر اس میں جو مسلمز ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک خاص حد تک آپ نے رکھا اور اس سے زیادہ آپ نہیں کریں، تو اٹ مینس دیٹ کہ وہ پریجوڈس جو ہے یا کا مظاہرہ کریں یا ڈسکریمنیشن جو ہے اس کا مظاہرہ کریں. تو یہ بھی اس میں دیکھنا. اس کے بعد مسلم اور نان مسلم والا. پھر اس کے بعد وائی ڈو دا پیپل ڈسکریمنیٹ. ظاہری بات ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کسی کے مائنڈ میں آتا ہے کہ لوگ ڈسکریمنیٹ یا اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیں ٹیسٹ آف ڈسکریمنیشن اگر کسی کو دے دیا جائے تو اس میں وہ کیا کیا کچھ جو ہے وہ کر سکتا ہے. دیکھیں اس میں وٹ از دا پریجوڈس. سب سے پہلے تو ہم نے پریجوڈس دیکھا. پریجوڈس کیا ہے؟ یہ بیٹا نیگیٹو فیلنگ ہے جو ہم کسی بھی شخص کے بارے میں بنا سکتے ہیں اگر وہ پازیٹیو ہو جو ہے وہ یا نہ ہو. تو لیکن ہم نے جو اس کے بارے میں جو ہے جو پریجوڈس کی ہوئی ہے وہ ایز اٹ از جو ہے آپ کو یہاں پر جو ہے میں پیسٹ کر کے دوں گا. اس کے بعد دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک تصویر ہے. اس میں آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ رائے قائم کی جاتی ہے. اب اس میں دیکھیں پریجوڈس کیا ہے. پریجوڈس کمز فرام مینی آف دا فارمز. پریجوڈس جو ہے وہ بہت زیادہ فارمز سے آئے گا, جس میں جو مین اس کی جو ریزنز ہیں پریجوڈس کی یا نیگیٹو فیلنگز کی یا کسی کے ساتھ تفریق رکھنے کی, وہ کیا ہے؟ ریس ہے, ٹھیک ہے نا, جینڈر ہے, اس کے بعد سیکشل اورینٹیشن ہے, اور اس کے بعد پریجوڈس, اور آخر پہ پریجوڈس انوالونگ. تو یہ چیزیں ہیں. اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں ان کو سب لوگ موٹا موٹا کہتے ہیں, ان کو جاب بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اوبیسٹی فیٹ از ناٹ فن. اور ون انالیسز از دیٹ کہ 2.2 ملین جو سوشل پوسٹ انہوں نے یہ دیکھا کہ اوبیز یا فیٹ جو لوگ ہیں ریویلڈ اسٹریم آف شیمنگ اینڈ فلیمنگ انسلٹس کرٹیسزم. اس کے بعد ڈرمو, ٹھیک ہے نا. اس میں دیکھیں کہ جب ہم کسی دوسرے کو اس حساب سے ہم اس کے ساتھ فرق رکھ رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری کاسٹ کا نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے, یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے, یہ کالا ہے, تو میں اگر جو ہے وہ میں گورا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر سے نہیں جاتی تو یہ ساری کی ساری کیا کہلاتی ہیں؟ پریجوڈس کہلاتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلی ریزن جو ہے وہ بیٹا آپ کی آ جائے گی اوبیز. اب دیکھیں موٹے لوگوں کو کوئی بھی جو ہے اس نے لکھا ہے یہاں پہ کہ موٹے لوگوں کو نہ تو کوئی گھر دیتا ہے اور نہ رہنے کے لیے جو ہے گھر. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ ایک ایسی فیلنگ ہے کہ جو ان کے مائنڈ میں آتی رہتی ہے. دیکھیں ون انالیسز آف 2.2 ملین سوشل پوسٹ containing obese or fat reveals the stream of shaming and flaming insults, criticism and derogatory, ٹھیک ہے نا, jokes. So when seeks love and employment, دوسری بات جب ہم کرتے ہیں تو love اور employment آ جاتی ہے. overweight people easily white وومن فری آف سلم اسپیکٹس, ٹھیک ہے جی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب اس میں جو خاص طور پہ ہم جو فرق رکھنے کے کس کی وجہ سے رکھ سکتے ہیں, اس کے جو کازز ہیں پریجوڈس کے, اس کو ہم ڈسکس کریں. تو پہلا اس میں بیٹا وہ یہ 20 ہے کہ موٹے لوگوں کو نہ تو اچھی جاب ملتی ہے, نہ ان کو کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہے, لوگ سب ان کو موٹا موٹا کہتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر جو ہے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم پھر پریجوڈس کہیں گے کہ ہم نے جو ڈسکریمنیشن کی ہے. دیکھیں ویٹ ڈسکریمنیشن ان فیکٹ exceeds the racial and gender discrimination and occurs at very employment stage. hiring, ٹھیک ہے نا, اس میں پلیسمنٹ ہے, پروموشن ہے, کمپیشن ہے, ڈسپلن ہے. اچھا بیٹا یہ دیکھیں کہ یہ جب آپ جاب میں آئیں گے یا اس سے پہلے آپ اسٹوڈنٹ لائف میں, تو جو مینجمنٹ میں لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریجوڈس کہتے ہیں. وہ بھی لوگوں کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس کو ہی دیکھ کے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیں ایج ہے. سیکنڈ اس میں کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ ہمارے اوپر کائنڈ ہو گئے اور ہمیں جو ہے وہ رزلٹ نوٹ نہیں کرنا پڑے گا, بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے اوپر کائنڈ ہو گئے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو بڑے ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کائنڈ ہی ہوں, لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ میں پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر بوڑھا ہمارے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کائنڈ ہے
لیکن وہ کمزور بھی ہوگا. دیکھیں نا پیپلز پرسیپشنز آف دا ایلڈرلی ایز اے جنرلی کائنڈ بٹ فریل, انکمپیٹنٹ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اور انڈر ان پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پریڈسپوز پیٹرونائزنگ بیہیویئر, بیبی ٹاک اسپیچ, ٹھیک ہے نا, فیمیلز لیڈز ایلڈرلی پیپل ٹو فیل لیس کمپیٹنٹ اینڈ ایکٹ لیس کیپیبلٹی. تو اس میں جو سیکنڈ چیز ہے جو اس کا پریجوڈس کا جو سب سے بڑی جو وجہ بنتی ہے بیٹا وہ ہے ایج. تیسرا اس میں دیکھیں امیگرینٹس. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ فاسٹ گروئنگ ریسرچ لٹریچر ڈاکومنٹس اینٹی immigrant prejudice among the Germans and towards the Turks. اچھا بیٹا یہ آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ پاکستان کا جھنڈا لیتے ہیں تو اس میں نا ایک نشان آپ کو نظر آتا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب فرض کیا امیگرینٹس ہیں تو جو لوگ پاکستان سے باہر سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پاکستان سے جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اگر ہم ان کو اپنے جیسا ہی سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہاں پر حل ہو گیا. لیکن اگر ہم اس کو اس کی ظاہری شکل و صورت کے حساب سے, ٹھیک ہے نا, اس میں جناب ہم یہ دیکھیں کہ جو آ رہا ہے وہ کیسے آ رہا ہے, جو جا رہا ہے وہ کیسے آ رہا ہے, کس ٹائم آ رہا ہے کس ٹائم نہیں جا رہا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وجہ بنتی ہیں پریجوڈس, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پریجوڈس امپلیکٹ اینڈ ایکسپلیکٹ. دیکھیں پریجوڈس السٹریٹ آور ڈیول ایٹیٹیوڈ سسٹم. Hundreds of the studies shown that the implicit association test have shown we can have the different explicit conscious and impact automatic, ٹھیک ہے نا. مطلب کہ اس میں دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں کہ امپلیکٹ اور ایکسپلیٹ کیا ہے. تو امپلیکٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو خود سے جو ہے وہ بات نہ کی جائے. امپلیکٹ ایسوسیشن کیا ہے؟ امپلیکٹ ایسوسیشن جو ہے وہ دیکھیں چینجنگ اونلی ایز وی فارم دا نیو ہیبٹس تھرو دا پریکٹس. تو یہ ذرا دیکھ لیں اس میں پریجوڈس کیا ہے. پریجوڈس illustrate our dual attribution system. Hundreds of the studies shown that implicit association have shown we can have the different explicit یا conscious and implicit autonomic. تو implicit کو autonomic جو ہے آٹومیٹک ڈور ہے اس کا. تو جو آٹومیٹک اس میں دیکھیں فرض کیا جو پریجوڈس ہے, جو فرق ہے, جو تفریق ہے, وہ اگر امپلیکٹ ہے. ایکسپلیٹ سے مراد ہے کہ ہم کانشیسلی کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو امپلیکٹ ہے وہ ہو جاتا ہے کہ آٹومیٹک, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کسی کی تذلیل کر دی, کسی کو یہ چیز فیل کروا دی کہ جناب میں آپ کا باس ہوں یا آپ مجھ سے چھوٹے. تو یہ ضروری نہیں کہ اس وقت سم ٹائمز بندہ موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بعد میں بھی اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے, مطلب کہ اس لیکچر کو, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیکھیں وائٹ ود گڈ. اور دوسرا اس میں جو ایکسپلیٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کانشیسلی جو چیز ہم اپنے, اچھا دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ ہم خود سے کوئی چیز جو ہے وہ سوچ لیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہے نا ایکسپلیٹ والا کہ آٹومیٹک نہیں ہوتی. ایکسپلیٹ جو ہے وہ ہے کانشیس کنٹرول, اور جو امپلیکٹ ہے وہ آٹومیٹک ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ نے جو ہے اس میں دیکھنی ہے. یہ ساری بیٹا آپ پڑھ لیجیے گا, اس میں کام کی بات ہے تو وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. امپلیکٹ اور ایکسپلیکٹ والا تھا, ٹھیک ہے نا. اور اس میں کیا ہے ریشیل پریجوڈس. ریشیل سے مراد یہی ہے کہ ہماری جو ریس ہے, جو ہمارا جو طور طریقہ ہے وہ اچھا ہے, اور جو دوسروں کا ہے طور طریقہ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. تو یہ اس میں ریشیل پریجوڈس ہے, اس کو بھی آپ پڑھ لیجیے گا بیٹا. اس میں پھر وہی بات ہے کہ جو نان ہسپینین اور وائٹ سے جو ہے فار ایگزامپل وہ کہہ رہے کہ the only 1/5 of the world's people and will be 1/8 within an half country. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جیسے وہ فلسطین وغیرہ ہے اس پہ امریکیوں نے یا یہودیوں نے یہ پریجوڈس کی وجہ سے, ڈسکریمنیشن کی وجہ سے جو ہے وہ حملہ کیا ہوا ہے, اور ان کو وہاں پر مار دھاڑ رہے ہیں یا ان کو نکال رہے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا جو ہے یہ ریشیل پریجوڈس ہے کہ جو ہمارے ان کا یہ خیال ہے کہ انگریزوں کا کہ جو ہم انگریز ہیں وہ سب سے زیادہ اچھے ہیں اور جو باقی جو مسلم وغیرہ وہ زیادہ اچھے نہیں, تو اس کو کہتے ہیں ریشیل. پھر اس میں دیکھیں کافی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو ہے وہ ڈسکس کرنے والی.
تو میرج بٹوین بلیک اینڈ وائٹ دیکھیں جی، اگر کسی کی شادی گورے کی کالے سے ہوگی یا کالے کی گورے سے ہوگی تو ظاہری بات ہے وہاں تو پرابلم کو جو ہے وہ دیکھا ہی نہیں جائے گا، سمجھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی پریجوڈس کی ایگزامپل ہے. جینڈر پریجوڈس میں دیکھیں جو میلز ہیں وہ اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں اور فیمیل جو ہیں وہ اپنے کام میں بزی ہوتی ہیں. تو اگر دیکھیں تاہم پیپلز آئیڈیا اباؤٹ ہاؤ وومنس اینڈ مین ought to brave, ٹھیک ہے نا, behave, have we considered gender stereotyping کہ کیا ہم نے جینڈر stereotyping میں آپ کو شامل کر سکتے ہیں. دیکھ لیں آپ جو جینڈر پریجوڈس ہے اس میں یہی ہے کہ میل اور فیمیل کے حساب سے جو ہے وہ تفریق رکھنا کہ میں جناب میل ہوں تو میری بات اس کو ماننی چاہیے, وہ فیمیل ہے تو کیا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے اس میں نہیں ہونی چاہیے. جینڈر آپ کو پتہ ہی ہے کہ میل اور فیمیل کا فرق ہے, تو اس میں اس چیز کو بھی جو ہے جینڈر کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے سیکسزم, اور اس میں دیکھیں بینیولنٹ اینڈ ہاسٹائل بیہیویئر, اس کا میں نے دیکھنا ہے. اس میں یہ دیکھیں دا پرسیو وومن ایز مور انڈر ٹیکنگ کائنڈ اینڈ ہیلپ فل, ٹھیک ہے نا, کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کو کہلائے گی سیکسزم کے ساتھ کہ کس طرح سے ہم اس میں رہ کے. اچھا بیٹا اس کے بہت زیادہ کازز ہیں پریجوڈس کے. آپ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی کسی سے نفرت کر سکتے ہیں, ظاہری شکل و صورت کے حساب سے بھی آپ کسی سے نفرت کر سکتے ہیں. بلکہ مختلف طریقے ہیں لوگوں کو اپنی سائڈ پہ کرنے کے اور اس چیز کو سمجھنے کے, ٹھیک ہے نا. اس میں سوشل سورسز آف پریجوڈس جو ہے وہ دیکھیں, سوشل سورسز میں کیا ہونا ہے جی. سوشل سورسز میں یہی ہے کہ ہم بات پھر بار بار عمر بھائی اپنا خرم بھائی آپ کو کی جا رہی ہے کہ اس کو کیسے کریں. تو اس کے بعد ہے جینڈر. جینڈر والا بیٹا ہم نے کر لیا ہے. جینڈر میں میل اور فیمیل کا جو چکر پڑتا ہے وہ ہو گیا جائے گا. اور اچھا کچھ کانسیپٹس ہیں جو یاد کرنے کے لیے ہیں. دیکھیں پریجوڈس کیا ہے, ایک پری کنسیوڈ نیگیٹو ججمنٹ ہے کسی بھی گروپ کے ممبرس کے حوالے سے, اینڈ اٹ از انڈیویجول ممبر, ٹھیک ہے نا, اینڈ اٹس انڈیویجول ممبر, اور اس کا جو پرسنل فون نمبر ہے وہ بھی. یہ تھی پریجوڈس کہ اپنے دماغ سے خود سے کوئی چیز جو ہے وہ سوچ لی اور اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کر لیا, تو یہ غلط ہے. پھر سیکنڈ کیا ہے اسٹیریوٹائپنگ, وہ یقین کہ بلیو اباؤٹ دا پرسنل ایٹریبیوٹس آف دا گروپ آف پیپل. اسٹیریوٹائپنگ جو ہے وہ آر سم ٹائمز اوور جرنلائزڈ انیکوریٹ اینڈ ریزسٹنٹ ٹو فیو آف دا انفارمیشن, ٹھیک ہے نا. تو یہ ذرا. اس کے بعد دیکھیں ڈسکریمنیشن کیا ہے, فرق ہے. تو انسیٹسفائڈ نیگیٹو بیہیویئر ٹورڈ دا گروپ اور ممبرس. پھر اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے جی اس میں دیکھیں ہاں جی اسٹیریوٹائپنگ. اس کے بعد جی ڈسکریمنیشن. ڈسکریمنیشن سے مراد ہے کہ فرق رکھنا, تفریق کرنا, تو یہ بھی ہو جائے گا کاز یا کانسیپٹ. اور اس کے علاوہ ڈسکریمنیشن ہے, ڈسکریمنیشن کا بیٹا آپ کا حل کرتے ہیں. اس کے بعد ریسزم ہے. ریسزم میں جو بیٹری ہیں وہ دے دیتے ہیں نا, تو یہ جناب اس کو چلاتے ہیں. تو باقی جہاں تک ڈسکریمنیشن آپ کو سمجھ آ گئی ہے, تو ریسزم کیا ہے, انڈیویجولز پریجوڈیشل ایٹریبیوشنز اینڈ ڈسکریمنیشن. باقی سیکسزم کیا ہے, اس میں بھی وہی چیز ہے کہ نا ہم اپنے جینڈر کے حساب سے یا اپنے سیکس کے حساب سے ڈفرینٹ ٹائم پہ اسپینڈ کرتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. نہ پریجوڈس ہونا چاہیے یا نہ ریسزم ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو بات سمجھ آ گئی بیٹا آپ کو. پریجوڈس کیا ہے کہ کسی کے بارے میں جو ہے وہ نیگیٹو فیلنگ لے کے جانا, کسی کے بارے میں جو ہے وہ نیگیٹو فیلنگ لے کے جانا, ٹھیک ہے نا. تو بجائے کہ وہ ایسا ہو یا نہ ہو, تو اس کو میں اس لیے بول کرنے آیا تھا, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ بیٹا. اللہ حافظ.